ایکسٹریمز ہیں نا، آدمی کو اس طرح خراب کرتی ہیں کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کے متعلق سوچتا ہی نہیں کہ اس کا بھی یار دین میں کوئی حصہ ہے. یہ تھی خارجیت. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اس وقت بھی لوگ تھے، اب بھی ایسے بدبخت ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں سیدنا یزید امیر المومنین رحمت اللہ علیہ اور ایسی کتابیں علیہ باللہ یہ چھپتی ہیں. بڑے مظلوم خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اسی لیے یہ جو خارجی تھے ان کو دیکھتے تھے لوگ تو کہتے تھے ان کے چہروں پہ، ان کے گھٹنوں پہ، ان کے پاؤں پہ نشانات نماز پڑھنے کی وجہ سے پڑ جاتے تھے. اتنی زیادہ عبادت اور گئے جہنم میں، کیونکہ غلط اور صحیح کا جو تصور تھا ان لوگوں نے مٹا دیا تھا. ان کے علاوہ کوئی مسلمان ہی دنیا میں نہیں رہا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس لیے جب آخری وقت آیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا اور نماز پڑھ کے وہ روئے. انہوں نے کہا کدھر چلے گئے وہ بندے اللہ کے اور وہ لوگ جو میرے ساتھی تھے، میرے دوست تھے. اور وہ اس حال میں زندگی بسر کر کے گئے کہ وہ صبح ہوتے تھے تو پتا چلتا تھا شام نہیں رہیں گے، اور شام ہوتے تھے تو پتا چلتا تھا ان پہ صبح نہیں آئے گی. اور کسی نے دنیا سے جی نہیں لگایا. اور ان کے گھٹنوں پر بکری کے گھٹنوں کی طرح کے نشانات پڑ گئے تھے اور داغ پڑ گئے تھے ان کے چہروں پر بھی. اور وہ اللہ کے حضور میں اتنی دیر سجدوں میں رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ بس اب میرا دن ایسے آ رہے ہیں جب یہ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگ جائے گی. اور مجھ سے کسی نے جھوٹ نہیں بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ کہا تھا. اور چند دنوں بعد ان کی شہادت ہو گئی. یہ اس ایک آیت کے اس ایک ٹکڑے سے ساری خارجیت ہوئی. اور خارجی پھر اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا. یہ ہے وہ چیز کہ دین میں اس مبالغے سے رکنا چاہیے، منع ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کے لیے تم جلدی شور مچا رہے ہو، عذاب، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، نبٹ جاتی بات. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے ان کا جو بے انصاف. وَعِندَهُ، یہ 8واں طریقہ ہے سمجھانے کا. وَعِندَهُ، اور صرف اللہ ہی کے پاس مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں ہیں. مفاتح جمع ہے مفتاح کی یا مفتاح کی، دونوں ترجمے اس کے ہوئے ہیں. مفتاح کا مطلب ہے خزانہ، میم کے زبر کے ساتھ، اور میم کی زیر کے ساتھ آپ اسے پڑھیں گے مفتاح، تو مفتاح کا مطلب ہے چابیاں. اور مفاتح اس کی جمع ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، ایک ترجمہ. اور غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، دوسرا ترجمہ. اور عندہ جو پہلے لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عندہ ہے صرف اللہ ہی کے پاس، اس میں زور تاکید پیدا کرنے کے صرف اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا یعلمها، کوئی انہیں نہیں جانتا، الا ہو، مگر اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا. اور اللہ کتنا جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور لوگوں وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اللہ جانتا ہے. نہیں جھڑتا مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی پات، إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو وہ نہیں جانتا. وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں پھوٹتا ہے. ولا رطب، اور نہ کوئی ہرا، ولا یابس، اور نہ کوئی سوکھا ہوا پتا اور تنکا، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، سب اس کی کتاب میں ہیں، سب اسے پتا ہے. کیسا زبردست اللہ نے اپنے علم کا بیان کیا ہے کہ دیکھو پتا درخت سے نہیں گرتا،
اور زمین میں دانا نہیں پھوٹتا مگر ہمیں علم ہے سب چیزوں کا. اللہ کی وہ جو صفات ہیں 8 یا 9 صفات اللہ کی ذاتی ہیں اور ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور وہ علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی یہ ایسی صفات ہیں کہ ان میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اور اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا اگر ان صفات میں کوئی مانے گا. اللہ کی وہ 9 صفات گن لیں اسے حیات زندگی اسی کی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. علم وہ اللہ کا ہے, اس کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں. 2 قدرت کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, کہ کسی کا حکم نہیں چلتا, کسی کی قدرت نہیں ہے. 3 سمع سننا, بس اسی کی ذات سنتی ہے اپنے بندوں کی بات, قریب سے دور سے, یہ سب ہمارے لیے قریب اور دور ہے, اس ذات کے لیے نہ کوئی قریب اور نہ کوئی دور, وہ یکساں ہے ساری چیزیں اس کے لیے جیسے کل ہے, جیسے آج ہے, جیسے 10 میل دور بیٹھا ہوا آدمی ہے اور جیسے 10 میل ادھر بیٹھا ہوا ہے, اس ذات پاک کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں. سمع. 5ویں چیز بصر دیکھنا, ایک چیز اس کے قبضے میں. مخلوق کچھ دیکھتی ہے نہیں دیکھتی, مخلوق ہے جو چھپاتی ہے اور نہیں چھپاتی. اللہ کی ذات کے لیے سب چیزیں یکساں ہیں. اور 6 اللہ کی صفات میں سے بڑی چیز ارادہ ہے, اور اس کا ارادہ ایسا ہے کہ اس نے ارادہ فرما لیا کہ یہ کائنات پیدا ہو جائے, ہو گئی بس. نہ اسے یہ ضرورت تھی کہ کسی مادے سے پیدا کرے, نہ اسے یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ کسی روح سے مدد لے الیاذ باللہ, اور نہ کوئی اور ایسی چیز ہوئی. یہ آریاؤں کا عقیدہ ہے نا مادے کی قدامت کا, کہ مادہ شروع سے ہے, ہمیشہ تھا, ہمیشہ رہے گا. مولانا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے تو ذرا ہمارے بزرگوں کے خلاف ہی, لیکن آدمی بڑے شاندار تھے. یہ جتنا خیر آباد کا سلسلہ تھا اتنی بڑی شخصیت بس آخری تھے. 1930 میں اجمیر میں انتقال ہو گیا. شاید 17 یا 18 برس حیدرآباد پڑھایا ہے انہوں نے. نظام خاص طور پہ انہیں آ کے لے کے گئے ان کے علم کی وجہ سے, اور معذوری ہو گئی, پھر اجمیر آ گئے اور ان کا آریاؤں سے مناظرہ ہوا. اور مناظرہ بھی ایسا تھا کہ مسلمان وہ جو آریہ تھا نا مناظر, اس کے مقابلے میں حقیقتاً نہیں ٹھہر سکے. کتنے بڑے علماء آئے اور وہ مناظرہ کئی دن چلتا رہا, اور وہ آریہ ایسی زبردست گرفت کرتا تھا کہ کوئی چھٹ نہیں سکتا تھا اس سے. اور یہ چونکہ فلسفہ پڑھے ہوئے تھے تو انہوں نے گھڑی رکھی اور اس سے کہا کہ تم بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کائنات میں کیسے کیا چیز؟ اس سے کہا مادہ تھا اور خدا تھا, یہ دونوں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. الیاذ باللہ شرک کی اس نے بنیاد رکھی. اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ 7 منٹ گفتگو ہوئی, پھر اس کے بعد وہ رکا اور 17ویں منٹ میں اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور اس نے کہا تمہارا جواب نہیں, بس میں اس کے جواب نہیں دے سکتا. تو مولانا معین الدین کی دھوم مچ گئی بر صغیر میں کہ اتنا زبردست آدمی کہ اس نے ہندو کو ایسا پکڑا, ایسی گرفت کی, خدا کی توحید پہ ایسے اچھے دلائل دیے کہ مشرکین جو تھے وہ ناکام ہو گئے. بات کیا ہو رہی تھی, چل کہاں پڑے. تو کتنی ہو گئی؟ 6. 6 چیز کیا تھی؟ ارادہ. ہاں. 7ویں چیز مشیت اللہ کی, اللہ کا چاہنا. یہ جو بار بار کہتا ہے نا کہ یغفر لمن یشاء, جس کو چاہے گا بخش دے گا. ہم جو بولتے ہیں ماشاء اللہ, جو اللہ نے چاہا, یہ جو چاہنا ہے نا مشیت خدا کی, یہ اس کی بہت بڑی صفت ہے.
اور 8ویں صفت اللہ کی خلق ہے، تخلیق، پیدا کرنا، کریشن. اور 9ویں صفت اللہ کی رزق ہے کہ رزق کی تقسیم اس کا دینا. اور ایک چیز اور بھی ہے 10ویں، اور وہ ہے تکوین. تکوین کا مطلب اس کائنات کو بنانا، بعض نے اسے ارادے میں ہی شامل رکھا ہے. تکوین کا مطلب اس پوری کائنات کی تخلیق. اللہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ خدا کا ارادہ، وہی تکوین اور ارادہ بعض نے ایک ہی چیز مانا ہے. اس لیے یہ اللہ کی صفات ہیں. ان میں سے 2 صفات کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے. پہلی صفت علم کی، کہتا ہے سارا غیب اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں، وہ جانتا ہے جو کچھ دریا کی، سمندر کی تہہ میں ہے. کوئی ورقہ، کوئی پتا، کوئی پات اپنے شجر سے، درخت سے جدا نہیں ہوتا اور جھڑتا نہیں ہے مگر وہ جانتا ہے. اور کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں جو پھوٹتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. اور کوئی ہرا، کوئی سوکھا، الا فی کتاب مبین، اس کی کتاب میں ہے. ایک تو یہ بتا دیا علم کا، اور دوسری چیز آگے دیکھیے قدرت. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے. يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کو کیا کرتا ہے؟ تمہیں بھر لیتا ہے. رات کو تمہارا شعور معطل ہو جاتا ہے، سوچ سمجھ سے عاری ہو جاتے ہو. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو دن میں تم کما چکے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر اللہ ہی تمہیں اٹھائے گا. فِيهِ، اس میں، قیامت کے دن. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ کیا کرے؟ اجل مسمن، کہ جو وعدہ اس نے کیا تھا دوبارہ زندگی کا اسے خدا پورا کر دے گا. قبروں سے اٹھانا یہ اس کی قدرت میں شامل ہے، اپنے پاس بلا لینا یہ اس کی قدرت ہے. ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تم اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں جتائے گا بما کانوا تعملون، جو کچھ کہ تم کرتے رہے ہو. اس کا علم اتنا ہے اور اس کی قدرت اتنی ہے کہ تم مر کے مٹی میں ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے اور پھر بھی وہ تمہیں زندہ کرے گا، اپنے پاس بلائے گا. بما کنتم تعملون. اچھا، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تمہیں جتا دے گا. بما کنتم تعملون، جو تم کرتے ہو یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں بتائے گا. اس کا علم اور اس کی قدرت اتنی ہے، پھر بھی شرک کرتے ہو. اب لاؤ کسی کو جس کا علم اور قدرت اتنی. کل انشاءاللہ انہی 2 آیات سے بات کریں گے، اسی کی تشریح انشاءاللہ. اور